बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम दुआ के बारे में बात करेंगे कि दुआ क्या है और दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, क्योंकि दुआ एक बहुत अजीम इबादत है। दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिसके जरिए बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब जा सकता है। और भी इबादतें हैं जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, मगर दुआ एक वाहिद ऐसी इबादत है कि जिसके जरिए बंदा अपने रब से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। और जिस इंसान को तन्हाई में अपने रब से मांगने का चस्का लग जाता है ना, तो उसकी जिंदगी ऐसे बदलती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। दुआ मुसलमान में अकीदा तौहीद पुख्ता करती है और दुआ उस दौलत का नाम है जो सिर्फ मोमिन के पास है, काफिर के पास नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुआउ सलाहुल मोमिन, यानी दुआ मोमिन का हथियार है, काफिर के पास यह हथियार नहीं। जब मोमिन अपने मालिक के हुजूर कुछ मांगता है, दुनिया में आप किसी से ज्यादा मांगे तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि भाई, आपने तो आदत ही बना ली है, आपका तो काम ही यही है कि आप पूरा दिन मांगते हो, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, रोज रोज तुझे अब कौन दे। मगर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने रब से ज्यादा मांगता है, रब उस बंदे से ज्यादा राजी होता है। जब भी दुआ मांगोगे तुम्हारा रब तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा, जब भी। तो दुआ करते रहना चाहिए। हर वक्त में बंदे को चाहिए कि वो अपने रब के हुजूर दुआ मांगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि दुआ मांगे कैसे। देखिए, दुआ करने का कोई खास तरीका नहीं है। दुआ तो दिल की आवाज है, दिल से निकली आ है। दुआ एक ऐसे जज्बात है जो बंदा अपने रब से ही कर सकता है। और अगर कहा जाए तो सबसे मुश्किल इबादत दुआ ही है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, तस्बीहात भी कर लेते हैं, मगर दुआ करने का दिल नहीं करता। मगर फिर भी हमें दुआ तो करनी ही है और पूरे इखलास के साथ करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेतवज्ही के साथ यानी गफलत के साथ मांगी गई दुआ, इधर उधर के ख्यालात रख के अपने जहन में, यानी इधर उधर के ख्यालात रख के अल्लाह से ना मांगो। तरद्दुद के साथ, बेयकीनी के साथ ना मांगा करो। बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब से जब भी मांगो तो इसरार करके मांगो। यानी अल्लाह से जब भी मांगो तो इसरार करके मांगो, अल्लाह से रग़बत करके मांगो। रब के लिए कोई भी चीज देना मुश्किल तो है ही नहीं ना, तो तवज्जो के साथ अल्लाह से सवाल करो, उससे मनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज अपने रब से मांगो, हर चीज यानी हर चीज। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कुछ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो भी अल्लाह से मांगो। सुभान अल्लाह। तो मांगो उससे, वो जरूर देगा। उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करो। और तिरमिजी शरीफ में एक अजीब सा लफ्ज है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब करीम फरमाता है कि जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना, तो मुझे हया आती है कि मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। तो जो लोगों से इज्जत तलाश करते हैं, तो ये लोग तुम्हें क्या इज्जत देंगे? ये लोग तो ऐसे हैं जो तुम्हें आज अच्छा कहते हैं तो कल बुरा कहने लग जाएंगे। तो अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करे, अपने मुसल्ले को वक्त दे और दुनिया से छुपकर, इस मोबाइल से छुपकर, अपने आप से छुपकर अपने आंसू अपने रब को बताए। तन्हाई में उसके सामने रोए, मांगे उससे, जो चाहिए उससे मांगे, उसकी हुजूर हाजिरी दे। तिरमिजी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दुख लोगों को ना बताना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। और अगर दुनियादारों को दुख बताओगे तो रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा, और लोग तो उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे पक्की यारी है ना, यानी जिससे आप अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, तो वो तब तक आपका बेस्ट फ्रेंड है जब तक आप उससे उधार ना ले ले, जब तक आप उससे उधार ना मांगे। जब आपने उससे कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद करो, तो खत्म हो गई आपकी उससे दोस्ती। इतना याद रखिएगा। तो जब भी दुआ करो, जब भी अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाओ, तो बहुत आजिज़ी और बहुत इनकसारी के साथ मांगो। उसकी बारगाह में ऐसे बैठो जैसे आप फकीर हो और वो दाता है, आप लेने वाले हो और वो देने वाला है।
آپ صرف اسی کے محتاج ہو اور کسی کے محتاج نہیں۔ ان کیفیات کے ساتھ اس کے آگے بیٹھو۔ یہ میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اس کے چوکھٹ پر بلند کرو، آسمان کی سیدھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اس کے بعد اس کی تعریف بیان کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کو غور کر کے پڑھو۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہر گناہ جو آپ کی زندگی میں ہوا ہے اس کی معافی طلب کرو، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے، دانستہ ہوئے گناہ اور نادانی میں کیے گئے گناہ، تنہائی میں محفل میں ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا سوچ کر آنسو بہاؤ کہ اے اللہ میں شرمسار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، بے شک میں انسان ہوں، میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور مجھ سے آگے بھی گناہ ہوتے رہیں گے، یا اللہ یہ میری فطرت ہے، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے اپنے لیے، اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسفر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ کے لیے، جسے آپ جانتے ہیں اور جسے آپ نہیں جانتے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک واحد ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح لے کر سارا دن مسجد میں بیٹھ جائیں اور کوئی بھی کام نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام سے، سو جاؤ تو رب کا نام لے کر، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کر، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا، تو یہ سارے اذکار بھی آپ کے ذکر و اذکار میں آئیں گے کہ آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور پلس یہ سب چیزیں دعا میں شامل ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا کہ جب بھی مصیبت آئے تو ہمیں کیا کہنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو صرف اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، نہیں، اگر چھوٹی سی بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو اس میں بھی یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کی زبان پہ جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر مسنون دعائیں سکھائی کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، کھانے کے بعد یہ پڑھو، کھانا کھانے کی دعا بھول جاؤ تو درمیان میں یہ دعا پڑھو، سونے سے پہلے یہ پڑھو، سو کر اٹھو تو یہ پڑھو، کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو، وضو کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو مکمل کر لو تو یہ دعا پڑھو، جب کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو، یعنی تم پر سلامتی ہو، پھر اگلا بندہ جواب دے گا وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے نا، تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو گیا، اور دوسرا کہ ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب دعائیں ہیں جو ہمیں قدم قدم پہ کرنی ہے، اور اگر انہی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور بس پورا دن تسبیح پر دانے پہ دانا گرائیں، نہیں، بلکہ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کی دعا میں شامل ہوں گی، آپ کے ذکر و اذکار میں شامل ہوں گی۔ تو جس طریقے سے ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ پھر اگلا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ ایک اتنا پیارا لفظ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو اس لفظ کو اپنائیے اور سلام کرنے میں پہل کیجیے۔ تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ، یہ ہے دعا کرنے کا مقصد۔ ویسے تو میں دعا کرنے کا بہت دفعہ آپ کو طریقہ بتا چکی ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، جیسا بھی میں نے ہر قدم قدم پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا سکھایا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک
صبح شام کے اذکار میں آ جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آغوش میں آ جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام ویڈیوز اور تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔